الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد۔ یہ پارہ نمبر 25 کی پہلی آیت ہے اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 47 ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی تفصیلات، اس کا تعارف گزشتہ درس میں آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ مکی صورت ہے اور مکی صورت کے عام اسلوب کے مطابق اس میں بھی اللہ جل جلالہ نے مختلف عقائد کا بیان فرمایا ہے۔ گزشتہ آیات میں قرآن کریم کی حقانیت کا بیان خصوصیت کے ساتھ اور دیگر عقائد کا بیان بالعموم آپ کے سامنے آیا۔ اب اس آیت میں اللہ جل جلالہ عقیدہ آخرت کو بیان فرما رہے ہیں۔ قیامت کے بارے میں ایک حقیقت کا بیان ہے اور اس کے بعد پھر انسان کے جو عمومی طرز عمل ہے اپنے رب کے ساتھ، اس کا بیان ہے۔ فرمایا الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ اس آیت میں انسان کو بنیادی درس یہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو قیامت کب آئے گی، تم اس چیز کو چھوڑ دو، تم یہ دیکھو کہ تمہاری تیاری قیامت کے لیے کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ یہ سوال ہوا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے سے یہی فرمایا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ قیامت کب آئے گی، اس سوال کے پیچھے پڑنے کی بجائے تم یہ غور و فکر کرو کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ میں بارہا یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اسلام ہمیں ایسے سوالات کی طرف جانے سے روکتا ہے، روکنے سے مراد حوصلہ شکنی کرتا ہے، یعنی اسلام ایسے سوالات کی حوصلہ شکنی کرتا ہے جن کا مقصد صرف اور صرف ذہنی ورزش ہو، انسان کے عمل سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ اسلام مومن کو عمل کی طرف لاتا ہے، اس کو عمل کی تلقین کرتا ہے اور ایسے سوالات اس کے ذہن میں پیدا ہونے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جن کا تعلق اس کے ایمان سے ہو، اس کے عقائد سے ہو، اس کی عملی زندگی سے ہو۔ محض ذہنی ورزش کے لیے جو سوالات کیے جاتے ہیں تو شریعت میں انہیں کوئی پسندیدہ نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقدیر کے بارے میں جب کچھ مکالمہ شروع ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اب تقدیر کے بارے میں بات چیت کرنے سے انسان کی ذہنی ورزش تو ہو جاتی ہے، اس کے نہ ختم ہونے والے تجسس کو کسی حد تک تسکین مل سکتی ہے، لیکن عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی صورتحال قیامت کے سوال کی ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے سوالات جو بالخصوص آج کل ہماری نوجوان کے نسل کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ ان سوالات کی کریز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان سوالات کو ایڈریس تو کرنا چاہیے، نوجوان نسل کے سوالات کو سن کے اس کا جواب دینا چاہیے، لیکن نوجوان نسل کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جن سوالات کے پیچھے ہم پڑے ہیں ان کا ہماری عملی زندگی سے کیا تعلق ہے۔ کیا کل قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، یا اس سوال کا جب ہمیں علم ہو جائے تو کیا ہمارے ایمان میں کوئی اضافہ ہوگا، یا ہمارے عمل پہ کوئی اس کا اثر پڑے گا، یا محض بس وہ ایک ذہنی ورزش ہے یا وقت گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو بہرحال اس چیز پر توجہ ہونی چاہیے کہ سوالات ایسے ہوں، علم میں اضافے کی طلب اس نوعیت کی ہو جس کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے ہو۔ تو یہاں فرمایا کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی مثال دی گئی کہ دیکھو اللہ کا علم تو ایسا ہے کہ تم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، اس کے علم کے بغیر کوئی چیز کائنات میں ہو نہیں سکتی۔ پھل اپنے شگوفوں سے جو نکلتے ہیں اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے کہ پھل کیسے نکلے گا، اس کا ذائقہ کیا ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا، خراب ہوگا، ٹھیک ہوگا، سب اللہ کو علم ہوتا ہے۔
ایک مادہ کے پیٹ میں جو حمل ٹھہرتا ہے اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے، یا پھر جب ڈیلیوری کا پروسیس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے۔ یہ ایک مثال دی گئی کہ دیکھو اللہ جل جلالہ کا علم ایسا ہے کہ تم اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے، تم اس کے ایک حصے کا بھی کوئی احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو جو ذات ایسی علیم اور خبیر ہے تو قیامت کب آئے گی اس کا علم بھی اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد پھر انسان کو یہ تلقین کی گئی کہ دیکھو تم یہ سوچو کہ تمہاری تیاری کیا ہے، تم یہ تصور کرو کہ قیامت کے دن کی ہولناکیاں کتنی بڑی ہیں، یعنی جو چیزیں تمہیں بتائی گئی ہیں تم اس پہ کیوں نہیں غور کرتے؟ تمہیں بتایا گیا کہ قیامت کے دن کا منظر کیا ہوگا، تمہیں بتایا گیا کہ جب قبر سے اٹھو گے میدان حشر کی طرف جاؤ گے تو تمہاری صورتحال کیا ہوگی، میدان حشر میں جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں عدالت لگے گی اس کی صورتحال کیا ہوگی۔ یہ ساری چیزیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں تو آپ اس کے بارے میں غور و فکر کریں، اپنے عمل کی طرف متوجہ ہوں کہ کل قیامت کے دن اپنے عمل سے عمل کی بنیاد پہ ان ہولناکیوں سے آپ کی حفاظت ہو، تو اس کی طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے، نہ یہ کہ آپ ان سوالات کے پیچھے پڑے کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ اس آیت کا خلاصہ ہے۔ اب دیکھیں الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی، اور اس کے علم کی حالت یہ ہے وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا کہ کوئی پھل اپنے شگوفوں سے نکل نہیں سکتا، وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ اور نہ کسی مادہ کو حمل ٹھہرتا ہے، وَلَا تَضَعُ اور نہ اس کے ہاں وضع حمل یعنی نہ اس کے ہاں بچہ ہوتا ہے، إِلَّا بِعِلْمِ مگر اللہ کے علم کے ساتھ۔ اللہ کے علم کے بغیر نہ پھلوں میں سے کوئی پھل اپنے شگوفوں سے نکلتا ہے، نہ کسی مادہ کو حمل ٹھہرتا ہے، اور نہ اس کے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کا علم تو اتنا لامتناہی ہے۔ تو جو اتنی علیم ذات ہے قیامت کب آئے گی اس کا علم اس نے اپنے پاس رکھا ہے، انسان کو نہیں دیا۔ اب اگلی بات کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، تو دیکھو تمہیں قیامت کے ان مناظر کو اپنے تصور میں لا کے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ وہ مناظر کیا ہے؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جس دن وہ پکارے گا، اللہ پکارے گا، أَيْنَ شُرَكَائِي کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک۔ مشرکین سے کہا جائے گا دنیا میں تم جن کو میرا شریک ٹھہراتے تھے ذرا لاؤ تو صحیح آج وہ کہاں ہیں۔ قالو تو وہ کہیں گے آذناک ہم تو آپ سے یہی عرض کرتے ہیں ما منا من شہید کہ ہم میں سے کوئی اب اس بات کا گواہ نہیں ہے، یعنی ہم اس بات سے مکر گئے ہیں، اس بات سے ہم واپس آ گئے ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن اس وقت اس اقرار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ اور پہلے یہ لوگ جن کو پکارا کرتے تھے ان کو اب ان کا کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ کون؟ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ جن کو وہ اس سے پہلے دنیا میں پکارا کرتے تھے، چاہے بت کو پکارتے ہوں، چاہے مورتی کو پکارتے ہوں، چاہے کسی کو بھی پکارتے ہوں، تو قیامت کے دن کوئی ان کے کام نہیں آئے گا۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَحِيصٍ اب ان کو اور وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے لیے اب بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب یہ قیامت کا منظر اللہ نے پہلی آیت کے آخری حصے میں اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ دیکھو یہ صورتحال ہوگی، کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا، تو جو مہلت تمہیں دی گئی ہے تم اس کا فائدہ اٹھا کر قیامت کے لیے تیاری کر لو۔ اس سوال کے پیچھے اپنے آپ کو نہ تھکاؤ کہ قیامت کب آئے گی، یہ سوال اللہ نے آپ کو بتایا ہی نہیں ہے، اس کا جواب انسان کو نہیں دیا، تمہارا کام ہے قیامت کی تیاری کرنا۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر یہ اگلی چند آیات میں انسان کی نفسیات کا بیان ہے، انسان کی جو جلد باز طبیعت ہے اس کا اللہ نے بیان کیا کہ انسان اپنے لیے خیر تو بڑی جلدی مانگتا ہے لیکن اپنے اوپر ذمہ داری اٹھانے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا، اور انسان کی جو ایک جلد باز طبیعت ہے اس کا ایک اظہار یہ ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے پھر تو اللہ کو پکارتا ہے، اور جب مصیبت ختم ہو جاتی ہے اس کے اوپر آسائش آتی ہے پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ آسائش تو میرے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اس کو اللہ کی عطا نہیں سمجھتا، اور جب اللہ کی عطا نہیں سمجھتا تو اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا اور پھر اللہ کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی یہ اس کی صورتحال ہے کہ جب مصیبت پڑتی ہے پھر تو اسے رب یاد آتا ہے، اور جب وہ عافیت میں ہوتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ یاد نہیں آتا۔ تو اس صورتحال کے ساتھ اگر کوئی انسان زندگی گزار لے
تو پھر وہ یہ سوچ لے کہ قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے، تو ان ہولناکیوں سے وہ کیسے بچے گا۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان کا حال یہ ہے کہ وہ بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، بھلائی تو وہ مانگتا ہے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر اسے کوئی برائی چھو جائے، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو ایسا مایوس ہو جاتا ہے کہ ہر امید چھوڑ بیٹھتا ہے۔ یہی انسان کا عام مزاج ہے کہ جب کوئی تھوڑی سی مصیبت اس پہ آتی ہے، پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا مصیبت زیادہ تو کوئی ہے ہی نہیں، اور دنیا کی جو ساری پھٹکاریں ہیں وہ تو میرے اوپر پڑ رہی ہیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور اگر ہم اسے اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیں، مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی، تکلیف کے بعد اگر اللہ اس کے اوپر رحمت کے دروازے کھول دے، لَيَقُولَنَّ، تو وہ لازماً یہ کہے گا، ہَذَا لِي، یہ تو میرا حق تھا، یہ تو میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اپنا محنت کی کمائی ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو مجھے یقین ہے کہ اس کے پاس بھی مجھے خوشحالی ہی ملے گی، خوشحالی ہی ضرور ملے گی اللہ کے ہاں۔ یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اول تو قیامت ہے نہیں، اور اگر ہے بھی اللہ کے پاس مجھے بھیجا بھی گیا تو میں تو بڑا نواب ہوں، یہاں جو میرا پروٹوکول ہے یہ وہاں بھی جا کے برقرار رہے گا۔ پیچھے پارہ نمبر 15 میں آپ دو ہم نشینوں کا واقعہ سن کر آئے ہیں، پڑھ کر آئے ہیں کہ کس طریقے سے ایک مالدار اپنے غریب دوست کو کہہ رہا تھا کہ جس طرح میں ادھر مالدار ہوں آگے بھی مالدار رہوں گا، اول تو آخرت ہے نہیں، اور اگر ہے بھی تو میرے پاس تو مال ہے، یہ وہاں جا کے بھی میرے کام آئے گا۔ اور وہ غریب دوست اسے سمجھا رہا تھا کہ دیکھو ایسا نہ کرو، یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، جب تم اپنے باغ میں داخل ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کیا کرو، یہ باغ اللہ کی دین ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو میری اپنی سکل کا نتیجہ ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ ایک دن جب وہ اپنے باغ میں آیا تو اس کا باغ سارے کا سارا خاکستر ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا۔ لمحوں میں دنیا میں حالات بدلتے ہیں۔ پھر وہ افسوس کرنے لگا کہ ہائے کاش میں تمہاری بات مان لیتا۔ مال پر تکیہ کرنا یہ یعنی انتہائی حماقت والے انسان کا طرز عمل ہوتا ہے۔ مال کو جاتے ہوئے لمحہ نہیں لگتا۔ صحت کے اوپر توکل کرنا کہ میں تو بڑا صحت مند ہوں، میں تو پتہ نہیں کیا کر گزروں گا، یہ بھی انسان کی حماقت ہوتی ہے۔ صحت کو ختم ہونے میں ایک لمحہ لگتا ہے، انسان سڑک پہ ہوتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے، لمحوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ماحول بدلتا ہے۔ زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، اللہ نہ کرے روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، تو چند لمحوں میں صورتحال بدلتی ہے۔ تو انسان کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو نہ تم کچھ ہو، نہ تمہارے پاس مال کی کوئی حیثیت ہے، نہ تمہاری صحت کی کوئی حیثیت ہے، اللہ کی عطا ہے، وہ جب چاہے تم سے واپس لے لے، تو ان چیزوں پہ تکیہ نہ کرو۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں، پیچھے شاید رہ گیا نا، فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، اب ہم ضرور ان کافروں کو یہ جتلائیں گے کہ انہوں نے کیا عمل کیے ہیں۔ دنیا میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس تو جو کچھ ہے وہ بس ہمارا ہی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کل قیامت کے دن تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور انہیں ایک سخت عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں، أَعْرَضَ، تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، اعراض کرتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور پہلو بدل کر دور چلا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے کوئی برائی چھو جاتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ یعنی یہی انسان کی جلد باز طبیعت ہے، بے صبری طبیعت ہے کہ مصیبت کے وقت تو اسے اللہ یاد آتا ہے، اور جب عافیت میں ہوتا ہے پھر وہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے۔ اور پہلے بھی بارہا اسی مفہوم کی آیات آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ انسان کو اس بے وفائی والے طرز عمل سے قرآن کریم روکتا ہے کہ دیکھو یہ بے وفائی ہے کہ مصیبت میں تو اللہ کو پکارو، اور جب اللہ تعالیٰ مصیبت دور کر دے تو پھر اللہ کو بھول جاؤ، تو ایسا طرز عمل نہ اپناؤ۔ آگے کفار کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم کہتے ہو آخرت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ آخرت ہے، اب تھوڑی دیر کے لیے غور کر لو۔
اگر تمہاری بات ٹھیک ہے، فرض کرے فرض محال کے طور پہ، اگر آخرت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر نہیں ہے تو جو آخرت کو ماننے والے ہیں ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہے. یعنی اگر واقعتاً آخرت نہ ہوئی تو جو آخرت کو ماننے والے ہیں ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، مریں گے مٹی بن جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی. لیکن دوسری جہت پہ غور کر لو کہ اگر آخرت ہوئی تو پھر تم کہاں کھڑے ہوگے؟ لہٰذا تمہارے لیے یہ ماننا آسان ہے کہ تم آخرت کو مان لو، اگر نہ ہوئی تو بچ جاؤ گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور اگر ہوئی تو تمہارا عقیدہ ٹھیک ہوگا تو چلو پھر اللہ کے ہاں تم سرخرو ہو جاؤ گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اس شک کے ساتھ مانے کہ ٹھیک ہے نہیں ہے تو چلو ہوئی بھی تو میں مان لیتا ہوں. یہ صرف ان کو جگانے کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک دلیل دی جا رہی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن کریم مختلف اسالیب کے ساتھ نصیحت کرتا ہے. قرآن کریم صرف یہ نہیں کہتا کہ کرو، بلکہ یہ بھی کہتا ہے کہ کرو، واقعات سنا کے بھی کہتا ہے کہ دیکھو پچھلے لوگوں نے یہ کیا، ان کا یہ انجام ہوا، اگر تم کرو گے تو تمہارا بھی یہ انجام ہوگا. مختلف طریقوں سے دلائل دیتا ہے. تو اسالیب بدل بدل کر قرآن کریم نصیحت کرتا ہے. اور میں پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں کہ یہی نصیحت کا اسلوب ہے. اپنے چھوٹوں کو نصیحت کریں تو مختلف اسالیب کے ساتھ کریں. ہمیشہ کرو نہ کرو اس طرح نصیحت کرنے سے نصیحت کارگر نہیں ہوتی، بلکہ نصیحت کرنے کا بھی طریقہ کار ہے، اور اس طریقہ کار پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے استاذ اپنے طلباء کو سمجھا نہیں پاتا، باپ اپنے بچوں کو سمجھا نہیں پاتا، کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی جملہ ہے، کرو نہ کرو. اس کے علاوہ ہم محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو کوئی واقعہ سنا کر اس کا درس ان کو سمجھائیں کہ دیکھو اگر جھوٹ بولو گے تو پہلے ایک زمانے میں کسی نے جھوٹ بولا تھا، اس کا یہ نتیجہ تھا. تو اس طریقے سے اسالیب بدل کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو پھر وہ کارگر ہوتی. تو قرآن کریم ان کو سمجھا رہا ہے کہ اچھا غور کر لو کہ نقصان میں کون ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، ارأیتم ان کان من عند اللہ، ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. یعنی تم یہ کہتے ہو کہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں آیا، اللہ کی طرف سے نہیں آیا تو پھر آخرت بھی نہیں ہے، تو چلو پھر تم بھی بچ جاؤ گے اور جو ماننے والے ہیں وہ بھی بچ جائیں گے. لیکن اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر تم کہاں کھڑے ہوگے؟ پھر تو آخرت ہوگی اور پھر تمہیں جواب دینا پڑے گا. ارأیتم ان کان من عند اللہ، ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، ثم کفرتم بہ، پھر بھی تم نے اس کا انکار کیا، من اضل ممن هو فی شقاق بعید، تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں بہت دور نکل گیا ہو. یعنی پھر مخالفین کا ہی نقصان ہوگا، جو قرآن کریم پہ حق یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، وہ تو کامیاب ہو جائیں گے. آگے اللہ تبارک و تعالی ایک پیشن گوئی فرما رہے ہیں کہ دیکھیں ہم ان کو کائنات کی نشانیاں دکھائیں گے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم انہیں اپنی نشانیاں کائنات میں بھی دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور خود ان کے وجود میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ یہی حق ہے. یعنی آج تو یہ انکار کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم کائنات میں اپنی نشانیاں ان کو دکھا دیں گے. اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے. اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اسلام کا غلبہ کر دے گا، اور وہ غلبہ ایسے نہیں ہوگا جیسے چنگیز خان نے غلبہ کیا تھا، یا اس سے پہلے رومیوں نے یا یونانیوں نے تسلط حاصل کیا تھا، کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کیے تھے، بلکہ وہ غلبہ عدل کا ایک مظہر ہوگا. لوگ مسلمانوں کا عدل دیکھ کر خود اس کی طرف کھنچے چلے آئیں گے، دین کی طرف، اور پھر ان پہ باتیں واضح ہو جائیں گی کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا تھا سچ فرمایا تھا. یعنی وہ نشانی ہم ان کو دکھائیں گے کہ یہ دین ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا پر غالب کر دے گا. اسی طریقے سے اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نشانیاں بتا رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ انسان اپنے علوم کی بنیاد پر ان نشانیوں کو سمجھنے کے قابل ہو جائے گا. جیسے قرآن کریم میں سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، زمین کے بارے میں، کائنات کے آغاز کے بارے میں مختلف طریقوں سے انسان کو متوجہ کیا گیا. اب آہستہ آہستہ جیسے جیسے انسان کا مشاہدہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو قرآن کریم کے اوپر اس کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جا رہا ہے. بڑے بڑے لوگوں کی کارگزاریاں ہیں کہ انہوں نے
اپنے علوم کی بنیاد پر جب یہ دیکھا کہ یہ تو اللہ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر خود ہی وہ مسلمان ہو گئے۔ ایک آنکھوں کے بہت بڑے ڈاکٹر کی روایات کچھ دن پہلے میں نے پڑھی تھی، غیر مسلم تھا، ملحد تھا، ملحد یعنی اللہ کو نہ ماننے والا، پتہ نہیں کسی کو بیرون پاکستان کسی ملک کا تھا۔ تو اس نے یہ کہا کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ آنکھوں کے پیچھے کا نظام کتنا پیچیدہ ہے، کہ چھوٹی چھوٹی رگیں ہیں، ان رگوں میں تھوڑی سی تبدیلی ہو جائے یا کچھ خشکی آ جائے تو اس نگاہ پہ اس کا نگاہ پہ کتنا اثر پڑتا ہے، تو اس کو سٹڈی کر کے میں نے کہا کہ یہ خود سے تو ہو نہیں سکتا، آخر کوئی تو کرنے والا ہے۔ اور وہ سٹڈی اس کو اس طرف لے گئی کہ واقعتاً کوئی رب ہے جس نے کائنات کو بھی پیدا کیا اور انسان کو بھی پیدا کیا۔ تو یہی بات ہے کہ ہم ان کو دکھائیں گے تمہارے اپنے وجود کی نشانیاں تم دیکھو گے، اور پھر تم یقین کرو گے کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالی ہے اور اسی نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم انہیں اپنی نشانیاں کائنات میں بھی دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور خود ان کے اپنے وجود میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ یہی حق ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا تمہارے رب کی یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا گواہ ہے؟ یعنی اللہ کا جو علم ہے اور ہر چیز کا وہ گواہ ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے، کیا یہی چیز تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، خبردار یہ لوگ، یاد رکھو کہ یہ لوگ اپنے رب کا سامنا کرنے کے معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ الا انہ بکل شیء محیط، یاد رکھو کہ وہ ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف، کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ یہاں سے سورۃ الشورى کا آغاز ہو رہا ہے، یہ مکی صورت ہے۔ شورا کا مطلب مشورہ کرنا ہے۔ اسی صورت میں آگے جا کے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو مشاورت کرنے کا حکم دیا ہے کہ اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں۔ تو مشورے کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن کریم کی ایک سورت کا نام ہی مشورے پر ہے۔ اس لیے مختلف معاملات باہم مشورے سے انجام دینے چاہیے۔ مشورے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی بڑے سے مشورہ کریں، انسان کو اپنی اولاد سے بھی مشورہ کرنا چاہیے، اپنے چھوٹوں سے بھی مشورہ کرنا چاہیے، اور اس کا عملی درس آپ کو سیرت میں ملے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی اہم معاملے سے پہلے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ جیسے غزوہ بدر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اشیروا علی ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو۔ تو صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے جانی سالانہ تقریر کی کہ یا رسول اللہ، جو آپ کا حکم ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا، اشیروا علی ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو۔ پھر مہاجرین میں سے کسی نے وفاداری کا یقین دلایا۔ پھر آپ نے فرمایا، اشیروا علی ایھا الناس، کیونکہ اب تک جو بھی مشورے آ رہے تھے وہ مہاجرین کی طرف سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کا نقطہ نظر جاننا چاہتے تھے، اس لیے آپ بار بار فرما رہے تھے اشیروا علی ایھا الناس۔ انصار سمجھ گئے کہ روئے سخن ہماری طرف ہے، تو پھر ان کے سرداروں نے آگے بڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی وفاداری کا اظہار کیا۔ تو غزوات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت فرماتے تھے اور مختلف معاملات میں مشورہ فرماتے تھے، اور بسا اوقات آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے مشورے کو قبول فرما لیا کرتے تھے۔ یہ عملی درس ہے اس چیز کا کہ چھوٹوں سے بھی مشورہ کرنا چاہیے، اور اگر ان کا مشورہ آپ کو اچھا لگے تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ گھریلو معاملات ہمیشہ والد کو مشورے سے طے کرنے چاہیے، کہ اپنی اہلیہ سے مشورہ کرے، اپنے بچوں سے مشورہ کرے، گھر میں جتنے افراد ہیں سب سے مشورہ کرے، اور مشورے کرنے کے بعد طے کرے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ اہل ایمان کا شیوہ ہے کہ وہ فرد واحد ڈکٹیٹرشپ پہ عمل کرتے ہوئے فیصلے نہیں کرتا، بلکہ گھر کے معاملات بھی باہم مشورے سے چلاتے ہیں۔ کسی ادارے میں ہو تو ادارے کے معاملات باہم مشورے سے چلاتے ہیں، اور اگر اللہ انہیں اقتدار عطا کرے تو حکومت بھی باہم مشورے سے چلاتے ہیں۔ تو یہاں سورت کا نام ہی سورۃ الشورى ہے۔ اس سورت کا امتیاز یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی ان دو سورتوں میں سے ایک ہے
کہ جس کے آغاز میں 5 حروف مقطعات ہیں، ہا میم عین سین قاف، 5 حروف مقطعات ہیں۔ 2 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز 5 حروف مقطعات سے ہوتا ہے، ایک کاف ہا یا عین صاد سورہ مریم، اور دوسرے نمبر پر سورۃ الشورى ہا میم عین سین قاف۔ اس صورت کا دوسرا امتیاز یہ ہے کہ یہ وہ واحد صورت ہے جس میں حروف مقطعات کی 2 آیات ہیں، حامیم الگ آیت ہے، عین سین قاف الگ آیت ہے۔ باقی صورتوں میں حروف مقطعات کی ایک ہی آیت ہوتی ہے، الف لام میم، حامیم، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد بھی ایک آیت ہے۔ 5 حروف مقطعات ہیں لیکن آیت ایک ہے۔ اس صورت میں حروف مقطعات کی 2 آیات ہیں اور حروف مقطعات بھی 5 ہیں۔ حروف مقطعات کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان کا مفہوم لوگوں کو نہیں بتایا گیا، اللہ نے نہیں بتایا، بس ہم نے اس پہ ایمان رکھنا ہے اور اس کی تلاوت کرنی ہے۔ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے پیغمبر، اللہ جو عزیز و حکیم ہے تم پر اور تم سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان پر اسی طرح وحی نازل کرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ مکی صورتوں کو اگر اس زمانے کے ماحول کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کی جائے تو پھر انسان کے شرح صدر میں اس کی تفہیم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب جس زمانے میں یہ صورتیں نازل ہو رہی تھی یہ مکی زمانے کا تقریباً وسط تھا، یعنی درمیان کا زمانہ تھا، 5 نبوی، 6 نبوی، 7 نبوی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا آغاز کیے ہوئے 5، 6، 7 برس ہو چکے تھے۔ اس زمانے میں قریش کی ہر بیٹھک میں، ہر چوپال میں، ان کے ہر مشورے میں، ان کی ہر گیدرنگ میں یہی بات زیر بحث آتی تھی کہ یہ جو ہمارے ہاں نئی دعوت چل رہی ہے، اس نئی دعوت میں کتنی حقانیت ہے؟ کیا یہ قرآن کریم جو ہمیں سنایا جا رہا ہے یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے؟ اور یہ جن بتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں تو ان کا کائنات میں کتنا ایک تصرف ہے، یہ کتنے ایک با اختیار ہوں گے؟ کیونکہ جو دعوت چلائی جا رہی ہے اس دعوت میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بت کچھ بھی نہیں ہے، تو اگر یہ کچھ بھی نہیں ہے تو ہمارے اتنے عظیم آبا و اجداد طویل زمانے سے ان کو کیوں پوجتے چلے آ رہے ہیں؟ تو یہ سوالات ہوتے تھے جو اہل مکہ کی ہر گیدرنگ میں زیر بحث آتے تھے۔ تو قرآن کریم میں اکثر مکی صورتوں میں اہل مکہ کے انہی سوالات کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ سوال کا ذکر کیے بغیر قرآن کریم اس پہ جو بات کہنی ہوتی ہے، جو پیغام دینا ہوتا ہے اس پر فوکس کرتا ہے۔ تو جو بات کہنی ہوتی ہے جب وہ بات کہی جاتی ہے تو مخاطب کو خود ہی اپنے سوال کا جواب مل جاتا ہے، چاہے اس کا سوال ذکر کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اب اکثر وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ کیا یہ قرآن کریم واقعی اللہ کی طرف سے ہے یا مسلمانوں نے خود گھڑا ہے؟ تو آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے آغاز میں یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ قرآن کریم کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، یعنی اہل مکہ کے اس سوال کا جواب ہوتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ دلائل دیے جاتے ہیں، اللہ کی صفات ذکر کی جاتی ہیں اور ان صفات کو ذکر کر کے ان کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اس کی یہ طاقتیں ہیں، اور رہے تمہارے بت ان کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان آیات میں بھی اس زمانے میں اہل مکہ کی جو چیمگوئیاں ہوتی تھیں تو قرآن کریم ان کو ایڈریس کر رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے ہے اور یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی انبیاء پہ وحی اترتی رہی ہے، یعنی تمہارے لیے اس کو مان لینے میں آخر کون سی عجیب بات ہے؟ تم جانتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے قریب شام میں گزرے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے تم خود نام لیوا ہو وہ بھی تو اللہ کے پیغمبر تھے، ان پر بھی تو وحی آتی تھی۔ تو اگر یہ ساری چیزیں تم مان سکتے ہو تو پھر یہ ماننے میں تمہارے لیے کیا رکاوٹ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہے، اور جیسے پچھلوں پہ وحی آتی تھی ان پہ بھی اللہ کی جانب سے وحی آتی۔ کذالک یوحی الیک، اسی طرح آپ پر وحی نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وإلی الذین من قبلک، اور آپ سے پہلوں پر بھی اللہ یعنی آپ پر اللہ وحی نازل کر رہا ہے، آپ سے پہلے پیغمبروں پر بھی نازل کی تھی، اور وہ اللہ کون ہے؟ العزیز الحکیم، وہ اللہ جو کہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔
تمام اقتدار بھی اس کے پاس ہے، اور وہ اقتدار کا استعمال حکمت کے ساتھ کرتا ہے، اور اسی کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس نے لوگوں میں انبیاء بھیجے ہیں اور ان کے اوپر وحی نازل کرتا ہے۔ اور زمین و آسمان میں سب کچھ اسی کا ہے، تمہارے بتوں کے پلے تو کچھ نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہی ہے جو برتری اور عظمت کا مالک ہے۔ ذرا سوچے کہ اس زمانے میں وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ ہمارے بت جو ہیں یہ کس قدر تصرف کے مالک ہیں۔ اب ایسی بحثوں کے بیچوں بیچ قرآن کریم صدا لگاتا ہے کہ دیکھو جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ اب ایک عام نوجوان سوچے گا نا کہ اگر سب کچھ اللہ کا ہے تو یہ میرا بت کہاں کھڑا ہے؟ پھر آہستہ آہستہ اس کے غور کا دروازہ کھلے گا کہ یہ بت کیا کر سکتا ہے، سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ وہ تو یہ جانتے تھے کہ نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، بس آبا و اجداد کے پیچھے چلتے چلتے ان کو سجدے کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم ان کی سوچوں کا دروازہ کھولتا ہے کہ جب وہ یہ سنیں گے کہ سب کچھ تو اللہ کا ہے تو خود بخود یہ غور کرنے کے لیے تیار ہوں گے کہ اگر سب کچھ اللہ کا ہے تو پھر میں اللہ کو چھوڑ کے بت کے پیچھے کیوں جا رہا ہوں، اور اگر سب کچھ بت کا ہے تو یہ بت بے حس و حرکت کیوں ہے، یہ کمبخت سنتا کیوں نہیں ہے، یہ دیکھتا کیوں نہیں ہے، یہ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتا۔ تو اس طریقے سے ان کی سوچ کے دروازے کھلیں گے۔ تو یہ اس زمانے میں ان کے ہاں جو بھی گفتگو ہوتی تھی تو قرآن کریم اپنے پیغام کے ذریعے انہیں سمجھاتا تھا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی ہے جو برتری اور عظمت کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو وہ اتنا عظیم رب ہے کہ تم اس کی عبادت کرو یا نہ کرو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم سے کہیں زیادہ تعداد میں، کہیں زیادہ تم سے عمر میں، کہیں زیادہ اس کی وہ مخلوق ہے جنہیں فرشتے کہا جاتا ہے، جن سے آسمان بھرے ہوئے ہیں، اور ایسے بھرے ہوئے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان ان کی کثرت کے بوجھ کی تاب نہ لا سکے اور پھٹ جائے۔ یعنی اس قدر کثرت کے ساتھ وہ آسمان میں ہیں، اور اس قدر کثرت کے ساتھ آسمان میں ہوتے ہوئے ان کا ایک ہی کام ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اور پھر انسان کو کہا گیا کہ وہ تمہارے لیے بھی استغفار کرتے ہیں۔ تو جو رب اتنا عظیم ہے، جس کی مخلوقات اس قدر کثیر ہیں، تو تم اس رب کو چھوڑ کے اس اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بت سے کیا مانگتے ہو؟ اس طریقے سے انسان کو جگایا جا رہا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، ایسا لگتا ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں گے، یعنی فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے، فرشتے اتنے کثرت میں ہیں۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ویستغفرون لمن فی الارض، اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ الا، یاد رکھو، ان اللہ هو الغفور الرحیم، کہ اللہ ہی ہے جو بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کا ایک اور مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قریش مکہ کی مجلسوں میں شرک ہوتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ بتوں کو شریک کرتے تھے، قرآن کریم کا انکار کرتے تھے، مسلمانوں کو ایذا پہنچاتے تھے۔ تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تم شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، یعنی اتنے عظیم رب کے ساتھ اس معمولی سے بت کو شریک کرتے ہو، تمہارا یہ عمل اتنا بڑا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ کے تمہارے اوپر آ گرے۔ یعنی تمہارے اس عمل کا بوجھ اتنا زیادہ ہے، بوجھ سے مراد نحوست اتنی زیادہ ہے کہ تمہیں خوف ہونا چاہیے کہ کہیں آسمان پھٹ کے تمہارے اوپر نہ گرے۔ اور پھر فرشتے جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں وہ اس بات سے خوف میں آ جاتے ہیں کہ جو تم شرک کرتے ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب پوری کائنات پر آ جائے۔ تو وہ اللہ کے حضور تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں کہ الہی ان کو تھوڑی سی مہلت اور دے دے، شاید یہ ہوش کے ناخن لے لیں۔ تو وہ فرشتے معصوم مخلوق اللہ سے تمہارے لیے مانگتے ہیں، اور ان کے مانگنے کی برکت سے تمہارے اوپر آسمان پھٹ کے گرتا نہیں ہے۔ یہ سورہ مریم میں بھی اس مفہوم کی آیت گزری تھی عیسائیوں کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ تو یہ جملہ اتنا بڑا ہے کہ کہیں آسمان ان کے اس جملے کے بوجھ کی وجہ سے ان کے اوپر گر نہ جائے، زمین پھٹ نہ جائے، یعنی اس قدر یہ بوجھ والا جملہ ہے جو یہ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ تو بعض حضرات نے اس آیت کا بھی یہ مفہوم بیان کیا۔
والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے رکھوالے بنا رکھے ہیں، اللہ حفیظ علیہم، اللہ ان پر نگرانی رکھے ہوئے ہے، وما انت علیہم بوکیل، اور اے پیغمبر آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی کے کئی مفہوم ہیں، یہاں ولی کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو ایسا سرپرست سمجھنا، اس کے پیچھے چلنا، اس کے اوپر یقین کرنا، اندھا یقین کرنا، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کارساز بنانا کہ یہی میری بگڑی بنائے گا، یہی میرے معاملات حل کرے گا، جیسے اہل مکہ بت کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ اس صورت میں اگلی آیات میں کئی جگہ اولیاء اور ولی کا لفظ آئے گا، تو ہر جگہ یہی مفہوم ہے کہ اہل مکہ، قریش مکہ شرک کرتے تھے اور اللہ کو چھوڑ کے بت کے اوپر اپنا اعتماد رکھتے تھے، بت کے اوپر توکل کرتے تھے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ شرک کر رہے ہیں، اے پیغمبر، اے حبیب، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، اللہ ان کا نگران ہے۔ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ آپ واقف ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں اللہ تبارک و تعالی نے امت کے لیے جو درد پیدا کیا تھا، وہ درد آپ علیہ السلام کو بے چین رکھتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی اس حالت پر کڑتے تھے کہ یہ لوگ راہ راست پہ کیوں نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ اگر یہ راہ راست پہ نہیں آتے تو آپ کا کام تو پہنچانا تھا، آپ پہنچا چکے ہیں۔ ان کو راہ راست پر لانے کے آپ ذمہ دار اس لیے نہیں ہیں کہ نتیجہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، دل تبدیل کرنا اللہ کا کام ہے۔ آپ کے ذمے پہنچانا تھا، وہ آپ پہنچا چکے۔ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمے تو پہنچانا ہے، وہ آپ پہنچا چکے۔ آگے پھر حساب لینا ہماری ذمہ داری ہے کہ کون اس پہنچانے کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے یہ عربی قرآن آپ پر وحی کے ذریعے بھیجا ہے، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ تم مرکزی بستی کے لوگوں کو ڈراؤ، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور ان کو اس دن سے خبردار کرو جس میں سب کو جمع کیا جائے گا، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ بات پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ جب اللہ نے زمین کو بچھانا شروع کیا، زمین پہلے پانی کی شکل میں تھی، اس کے اوپر اللہ نے زمین کا یہ فرش جب بچھانا شروع کیا تو سب سے پہلے زمین کو بچھانے کا آغاز مکہ مکرمہ سے ہوا۔ مکہ مکرمہ میں بھی بیت اللہ کی سرزمین سے ہوا، تو گویا یہاں سے اللہ نے زمین کو بچھانا شروع کیا ہے، اور بیت اللہ یہ پوری سرزمین کے گویا درمیان میں ہے، جیسے ناف انسانی جسم کے درمیان ہوتی ہے، اسی طریقے سے مکہ مکرمہ انسان روئے زمین کے لیے وہی حیثیت رکھتی ہے جیسے ناف انسانی جسم کے لیے رکھتی ہے۔ تو چونکہ وہاں سے اللہ نے روئے زمین کو بچھانا شروع کیا ہے، تو اس وجہ سے اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے کہ وہ تمام قریوں کی، تمام بستیوں کی ماں ہے، یا تمام بستیوں کا مرکز ہے، اس کی مرکزی حیثیت ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا، عربی میں نازل کیا، کیونکہ اس کے جو اولین مخاطب تھے وہ عرب تھے، اللہ نے ان کی زبان میں نازل کیا تاکہ وہ اس کو سمجھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ پر ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ آپ ام القریٰ کے لوگوں تک پیغام پہنچائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آفاقی ہے، پوری دنیا کے لیے ہے۔ اولین بعثت آپ کی اہل مکہ میں ہوئی، یعنی آپ کے جو اولین مخاطب تھے وہ تو اہل مکہ تھے، جنہوں نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سنا، اور پھر اس کے بعد ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عالم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ تو یہی بات یہاں فرمائی گئی کہ قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ مکہ کے لوگ بھی اس کا پیغام سمجھیں، اور جو مکہ کے ارد گرد حجاز میں باقی عرب ہے وہ بھی اس کا پیغام سمجھیں، اور آہستہ آہستہ پھر پوری دنیا میں یہ پیغام پھیلتا جائے گا۔ تو قرآن کے نزول کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے، انہیں آخرت کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ اور ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں آپ پر وحی کے ذریعے بھیجا ہے تاکہ آپ مرکزی بستی اور اس کے ارد گرد والوں کو اس دن سے خبردار کریں جس میں سب کو جمع کیا جائے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کا دن۔ فریق فی الجنت، ایک گروہ جنت میں جائے گا، وہ فریق فی السعیر، اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ۔
یعنی دو ہی حالتیں ہیں، یا تو کوئی آدمی جنت والے اعمال کرتا ہے یا کوئی آدمی جہنم والے اعمال کرتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا۔ ایک آدمی جب دعوت دیتا ہے تو بسا اوقات دعوت دیتے دیتے اس کے ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کیوں نہیں دیتا، اللہ ان کو ہدایت ہی دے دیتا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی جو انکار پہ ڈٹا رہتا ہے، غلط راستے پہ چلتا ہے، اس کے ذہن میں بھی شیطان یہ ڈال دیتا ہے کہ اگر میں غلط راستے پر ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے زبردستی سیدھا کیوں نہیں کر دیتا۔ یعنی تم کہہ رہے ہو کہ اللہ اتنی طاقتوں کا مالک ہے، تو پھر میں قتل و غارت گری کر رہا ہوں، میں یہ بے حیائی کا ارتکاب کر رہا ہوں، تو اس کی نافرمانی کر رہا ہوں، تو وہ مجھے روکتا کیوں نہیں ہے۔ تو ایک طرف داعی کے دل میں یہ ایک طلب پیدا ہو سکتی ہے کہ آخر اللہ ان کو ہدایت کیوں نہیں دے دیتا۔ دوسری طرف ایک منکر اپنے دل میں، ایک باغی اپنے دل میں اپنے آپ کو یہ تسلی دے سکتا ہے کہ میرا راستہ ٹھیک ہے، اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ بزور بازو مجھے سیدھا کر دیتا۔ تو ان تمام غلط فہمیوں کا جواب یہاں دیا گیا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں تھا یہ کہ وہ سب لوگوں کو ہدایت پر پیدا کر دیتا، برائی کا وجود ہی ختم کر دیتا، انسان سے اختیار لے لیتا، جیسے فرشتوں کے پاس اختیار نہیں ہے یا دیگر مخلوقات کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے جس مخلوق کو جو کام دیا ہے اس نے وہ کام کرنا ہے، اس سے پیچھے ہٹ نہیں سکتی کیونکہ اختیار نہیں ہے۔ تو اگر اللہ چاہتا تو انسان کو بھی ایسے پیدا کر دیتا، وہ انسان ساری زندگی سجدہ ریز ہوتا، برائی کرتا ہی نہ، لیکن یہ اللہ کی اسکیم کے خلاف تھا، اللہ کی مشیت یہ نہیں تھی۔ اگر اس طرح انسان کو پیدا کر دیا جاتا تو پھر انسان کو پیدا کرنے کا فائدہ کیا ہوتا؟ ایسی مخلوق تو پہلے سے موجود ہے، فرشتے جو انسان سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ عبادت کرتی ہے۔ تو انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی اللہ کا یہ تھا کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کی جائے جس کو اختیار دیا جائے، اور جس کے پاس اختیار ہوتا ہے تو اس کے سامنے برائی بھی ہوتی ہے، نیکی بھی ہوتی ہے۔ پھر ضروری ہے کہ برائی کو بھی پیدا کیا جائے، نیکی کو بھی پیدا کیا جائے، تاکہ ایک آدمی دونوں کو دیکھ کر اپنے اختیار سے کسی ایک کا انتخاب کرے۔ اگر برائی نہ ہو، اختیار کا فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے برائی کو بھی پیدا کیا، نیکی کو بھی پیدا کیا، اور انسان کو اختیار دے کر بھیجا کہ لو تمہارے پاس اختیار ہے، اب اپنے اختیار سے دونوں میں سے ایک راستے کو منتخب کرو، اور یہی انسان کا امتحان ہے۔ اسی کے اوپر پھر انسان کی آزمائش ہونی ہے، اور اسی بنیاد پر پھر اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے۔ اب ایک داعی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ نے سب کو ہدایت دینی ہوتی تو پھر امتحان کیسے ہوتا؟ تو یہ تو امتحان ہے کہ داعی کا امتحان یہ ہے کہ وہ عزم کے ساتھ دعوت دیتا رہے، دعوت سے پیچھے نہ ہٹے، اور سننے والوں کا امتحان یہ ہے کہ وہ اس دعوت کو سن کے اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں۔ دوسری طرف جو منکر ہے، جو یہ سوچتا ہے کہ اگر میں غلط ہوں تو اللہ مجھے روکتا کیوں نہیں ہے، تو اسے کہا گیا کہ یہی تو تمہارا امتحان ہے، تم نہیں روک رہے، اللہ نے تمہیں آزاد چھوڑا ہے، یہی تمہارا امتحان ہے کہ تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، تم اپنی عقل کو استعمال کر کے اگر برائی سے رک جاتے ہو تو پھر اللہ تمہیں اجر دے گا، اور اگر نہیں رکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم امتحان میں ناکام ہو گئے۔ تو یہ ان تمام مفہوموں کو اللہ تبارک و تعالی نے مختصر انداز میں اس آیت میں سمو دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن اللہ کی مشیت یہ نہیں تھی، پھر اختیار نہ ہوتا، اور اگر خود مختار مخلوق اللہ نے پیدا نہ کرنی ہوتی تو پھر تو فرشتے موجود تھے جو خود مختار نہیں ہیں، تو پھر نئی مخلوق کو پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا؟ تو یہی بات اللہ نے فرمائی کہ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، سب یہ ہدایت پہ ہوتے، لیکن اللہ کی مشیت یہ نہیں تھی۔ بلکہ اللہ کی مشیت کیا تھی؟ مشیت یہ تھی وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ یعنی جو آدمی اپنا اختیار استعمال کر کے برائی کو چھوڑتا ہے، نیکی کی طرف آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے، اور رحمت میں لینے کے بعد پھر اللہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ رحمت تو اللہ کی ملک ہے، اللہ جسے چاہے دے۔ انسان اپنی استعداد کی بنیاد پہ یا اپنے استحقاق کی بنیاد پہ وہ رحمت کو حاصل نہیں کر سکتا، نہ جبر سے حاصل کر سکتا ہے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔
اور وہ اللہ دیتا اسی کو ہے جو اپنا اختیار استعمال کر کے برائی کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آتا ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کا نہ کوئی رکھوالا ہے اور نہ کوئی مددگار۔ یہاں پھر رکھوالے کی بات آئی، وہی ولی کی، کہ ظالموں کا کوئی رکھوالا نہیں ہے۔ یہ بے شک اپنے لیے بتوں کو رکھوالا بناتے رہیں، ولی بناتے رہیں، قیامت کے دن کوئی بت ان کا کوئی سہارا نہیں بن سکتا۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کیا ان لوگوں نے اس کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالے بنا لیے ہیں؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کے یہ بتوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ، سچ تو یہ ہے کہ رکھوالا اللہ ہی ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالی دلیل کے ساتھ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تم جس کے اوپر تکیہ کرتے ہو، جس کو تم اپنا ولی سمجھتے ہو کہ یہی میرا رکھوالا ہے، تو ذرا دیکھو کہ اس کے پاس اختیار کیا ہے۔ رکھوالا وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس موت اور زندگی کا اختیار ہوتا ہے۔ اب تم غور کرو کہ تمہارے بت کے پاس یہ اختیار ہے یا یہ اختیار کسی اور ہستی کے پاس ہے۔ تو جس ہستی کے پاس یہ اختیار ہوگا، رکھوالا بھی وہی ہوگا نا۔ اہل مکہ تو یہ جانتے تھے کہ یہ بت نہ زندگی دے سکتے ہیں نہ موت دے سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم ان کو متوجہ کر رہا ہے، اور ان کی وساطت سے پورے عالم انسانیت کو یہ سکھا رہا ہے کہ دیکھو تم جس پہ اعتماد کرتے ہو تو اس میں کوئی طاقت تو ہونی چاہیے نا۔ اگر دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی قانون شکنی ہو جائے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ پڑوسی کے پاس تو نہیں جاتے نا، کسی ادارے کے پاس جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ کہ ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ اس ادارے کے پاس اختیار ہے، طاقت ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک مسلمان کو، ایک انسان کو سکھایا جا رہا ہے کہ تم ولی جس کو بنا رہے ہو تو غور تو کر لو کہ اس کے پاس زندگی اور موت کا اختیار بھی ہے یا نہیں۔ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ، رکھوالا اللہ ہی ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، یعنی موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے اسی مضمون کا تسلسل ہے کہ دیکھو جب رکھوالا اللہ ہے، یعنی یہ بات ثابت ہو گئی کہ ولی اللہ ہے، رکھوالا اللہ ہے، کیونکہ تمام طاقتوں کا مالک وہ ہے۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اب اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ تمہارے تمام معاملات کا فیصلہ بھی وہ کرے۔ تمہاری زندگی کے جتنے معاملات ہیں سب کا فیصلہ پھر اسی نے کرنا ہے۔ یہ دیکھیں نا، سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ پہلے غور کر لو کہ رکھوالا کون ہو سکتا ہے۔ اگر رکھوالا اللہ ہے تو پھر تمہارے تمام معاملات اسی کی طرف لوٹیں گے، تم نے اپنی پوری زندگی اسی کے حکم کے مطابق گزارنی۔ اس میں رد ہے ان لوگوں کا جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا تعلق تو صرف نماز روزے سے ہے، کاروبار اپنی مرضی سے کروں گا، گھریلو زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گا۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے نہیں ہوگا۔ جب تم نے یہ مان لیا کہ رکھوالا وہ ہے تو اب اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں حکم بھی اسی کا مانو گے۔ اگر حکم کسی اور کا ماننا ہے تو پھر ولی بھی تمہارا وہ بنے گا، اور جب ولی اس کو بناؤ گے تو پھر اس کے اندر طاقت بھی ہونی چاہیے۔ اگر طاقت ہی نہیں ہے تو نہ وہ تمہارا ولی بن سکتا ہے، نہ تمہارے کسی معاملے میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ فیصلہ ساز اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور تم جس بات میں بھی اختلاف کرتے ہو، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، جب اللہ کا فیصلہ کسی معاملے میں ہو جائے، اس کے رسول کا فیصلہ کسی معاملے میں ہو جائے، تو کسی مومن مرد اور عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس فیصلے سے ہٹنے کی جرأت کر سکے۔ پھر اس کا کام ہے کہ وہ اس فیصلے کی اطاعت کرے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ تو یہی فرمایا فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تمہارے ہر اختلاف کا جو فیصلہ ہے وہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ، لوگو وہی اللہ ہے، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی سے میں لو لگاتا ہوں۔ پہلے ماضی کے اس میں بتایا گیا کہ میں نے بھروسہ کس پہ کیا ہے؟ اللہ پہ کیا ہے۔ اب آگے حال اور مستقبل کے بارے میں بتایا گیا کہ جب بھروسہ اس پہ کیا ہے تو حال میں بھی اور مستقبل میں بھی پھر میں لو بھی اسی سے لگاتا ہوں، میری توجہ بھی اسی کی طرف ہوتی۔
اب وہ اللہ کون ہے؟ فاطر السماوات والارض، وہ زمینوں اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے، ومن الانعام ازواجا، اور مویشیوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں، یزرعکم فی، اسی ذریعے سے وہ تمہاری نسل چلاتا ہے، تمہارے جوڑے بنائے اور اسی جوڑے سے پھر آگے نسل چلتی ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا، سب کچھ دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں دو چیزیں منع ہیں بنیادی طور پر، شرک بھی اور تشبیہ بھی۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے غیر کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا جائے، اور تشبیہ کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کی صفت اللہ کے ہاں ثابت کی جائے۔ شرک کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی صفت مخلوق کو دی جائے، اللہ خالق ہے اور کوئی سمجھے کہ یہ مخلوق بھی خالق ہے، یہ شرک ہے۔ تشبیہ کا مطلب یہ کہ مخلوق کی صفت اللہ کو دی جائے، کہ مخلوق کا بیٹا ہے تو اللہ کا بھی بیٹا ہے، یا مخلوق کی بیوی ہے تو کوئی خالق کے لیے بھی بیوی مانے، جیسے عیسائی کرتے تھے یا اہل مکہ کرتے ہیں۔ تو دونوں چیزوں پر پابندی ہے، نہ شرک کی گنجائش ہے نہ تشبیہ کی گنجائش ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کے مثل نہیں۔ یہ بڑی بلیغ آیت ہے۔ عربی زبان میں کاف بھی مثل کے لیے ہوتا ہے، یعنی آپ کہیں کہ میری اس کی طرح کوئی نہیں ہے، یا کوئی آدمی کہے کہ زید جو ہے یہ شیر کی طرح ہے تو ہم کہتے ہیں زید کل اسد۔ اب یہاں جو کاف ہے یہ وہ تمثیل بیان کر رہا ہے کہ زید اس کی طرح ہے۔ آپ کہیں کہ زید اسد کی طرح نہیں ہے تو زید لیس کل اسد، اس طریقے سے بتایا جاتا ہے۔ اور مثل بھی اسی طرح کہ زید مثل الاسد، کہ زید اسد کی طرح ہے۔ یہاں کاف کا بھی استعمال ہے، مثل کا بھی استعمال ہے، یعنی دونوں کا استعمال ہے۔ اب اس کا مفہوم دو طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ کاف زائدہ ہے، یعنی مفہوم تو مثل کا ہے، اس کے اوپر کاف لگا ہے تو یہ زائدہ ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کا مثل کوئی نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کی طرح بھی کوئی نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ کا مثل ہے نہیں، لیکن اگر فرض کرو اس کا کوئی مثل ہوتا بھی تو اس کی طرح بھی آگے کوئی نہ ہوتا، یعنی اللہ کے مثل کی بھی کوئی تشبیہ آگے نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بڑے بلیغ انداز میں عقیدہ توحید سمجھایا گیا کہ اللہ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا، نہ اس کی طاقت کی طرح طاقت کسی کے پاس ہو سکتی ہے، نہ اس کی ملکیت کی طرح ملکیت کسی کے پاس ہو سکتی ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ساری کنجیاں اسی کے قبضے میں ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت اور تنگی کرتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، یقیناً وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہم السلام کو بنیادی احکامات ایک جیسے دیے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کے بنیادی عقائد ایک جیسے تھے، بنیادی عقائد کی تعلیم ایک جیسی تھی، تبلیغ ایک جیسی تھی، اخلاق کی تعلیم ایک جیسی تھی، یعنی کسی پیغمبر کے ہاں شرک جائز نہیں تھا، کسی پیغمبر کی تعلیم میں عقیدہ آخرت کا انکار نہیں تھا، کسی پیغمبر کی تعلیمات میں جھوٹ کی گنجائش نہیں تھی، دھوکے کی گنجائش نہیں تھی، بے حیائی کی گنجائش نہیں تھی۔ تو جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ سب کے ایک جیسے ہیں، دین ایک جیسا ہے سب کا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ تمام انبیاء ایسے ہیں جیسے اللاتی بھائی ہوتے ہیں۔ اللاتی بھائی کا مطلب باپ شریک بھائی، کہ باپ ایک ہیں مائیں مختلف ہیں، تو جیسے باپ شریک بھائی ہوتے ہیں تو تمام انبیاء ایسے ہیں، یعنی دین سب کا ایک ہے۔ آگے جیسے باپ شریک بھائیوں میں ماں کا اختلاف ہوتا ہے تو اسی طریقے سے تمام انبیاء کی تعلیمات میں جزئی اختلافات ہوتے ہیں۔ نماز سب کے ہاں تھی، تعداد کتنی تھی مختلف ہو سکتی ہے، رکعات مختلف ہو سکتی ہیں، طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، روزہ سب کے ہاں تھا، جزیات میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے باقی جتنی عبادات ہیں، بنیادی فرض عبادات، وہ سب کے ہاں تھی، جزیات میں اختلاف ہو سکتا ہے۔
تو یہی صورتحال ہے کہ انبیاء کی بنیادی احکامات ایک جیسے تھے، البتہ جزیات کوئی نہ کوئی مختلف ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ جو اللہ نے احکامات جس طریقے سے گزشتہ انبیاء کو دیے ہیں، چونکہ عرب ان انبیاء سے واقف تھے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تو قرآن کریم انہی کا ذکر کر رہا ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا تھا، ان کو جو دین دیا تھا، تو وہی بنیادی احکامات اللہ تمہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا رہا ہے۔ تو جیسے وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور تم مطلب ان کے بارے میں جانتے ہو، تو یہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ طے کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، جیسے نوح علیہ السلام کے پاس دین تھا۔ یہاں دو الفاظ ہیں، شرع اور دین۔ شرع کا مطلب یہاں مقرر کرنا ہے، ویسے اصطلاح میں شریعت کہتے ہیں قانون کو، ہمارے ہاں یعنی اصطلاح میں شریعت قانون کو کہا جاتا ہے، اور شارع اللہ تبارک و تعالی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی قوانین اپنے بندوں کے لیے بناتا ہے، اور اللہ کے حکم پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اصول طے کرتے ہیں، قوانین بناتے ہیں۔ تو جو قوانین بنائے جاتے ہیں انہیں شریعت کہا جاتا ہے۔ آگے فرمائے دین۔ دین کا مطلب ہے کہ کسی ذات کو واجب الاطاعت سمجھنا اور پھر اس کے تمام احکامات پہ عمل کرنے کا اپنے آپ کو پابند بنانا۔ یعنی بتایا یہ گیا کہ اللہ نے تمہارے لیے قانون مقرر کیے ہیں، اور وہ قانون تمہارے لیے اختیاری نہیں ہیں، بلکہ وہ تمہارے لیے بطور دین کے ہیں، کہ تم نے ان قوانین کو بالادست سمجھ کے اپنی زندگی ان قوانین کے مطابق بنانی ہے۔ یعنی وہ قوانین تمہارے لیے کوئی ریکومنڈیشنز نہیں ہیں، بلکہ وہ قوانین تمہارے لیے فرض ہیں، تم نے ان قوانین کے پیچھے چلنا ہی چلنا ہے، جیسے گزشتہ انبیاء کی امتیں اس پہ چلنے کی پابند تھیں۔ شرع لکم من الدین، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے، ما وصى به نوحا، جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، والذی اوحینا الیک، اور جو اے پیغمبر ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجا ہے، وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا۔ وہ حکم کیا تھا؟ ان اقیم الدین، کہ تم دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فی، اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ دین کو قائم کرو۔ قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی مادی چیز ہے تو قائم کا مطلب اسے کھڑا کر دینا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جی میں نے اس چیز کو قائم کر دیا۔ اور اگر کوئی چیز مانوی ہے، وہ جسم نہیں رکھتی، تو اس کو قائم کرنے کا مطلب اس کی بالادستی ہے۔ جیسے کوئی آدمی حکومت بنا لے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے حکومت قائم کر دی۔ حکومت کے قیام کا مطلب کیا ہے؟ کہ حکومت کی بالادستی ہو گئی، اب سب لوگ اس کے پیچھے چلنے کے پابند ہیں۔ جب تک لوگ ووٹ مانگتے ہیں تو مانگنے کے عمل میں یہ تو نہیں کہتے کہ حکومت قائم کر دی ہم نے، بلکہ وہ قائم کرنے کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں، اور جب کامیاب ہو گئے تو پھر حکومت قائم ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جو دین کی اقامت کا حکم ہے، دین قائم کرنے کا حکم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنی زندگی کے ہر گوشے پہ اس دین کو ہم نے نافذ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بس صرف آپ اپنے بچوں کو کہہ دو کہ جی نماز پڑھ لو، بلکہ اقامت دین کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک والد ہر ممکن طریقے سے اپنے گھر میں نماز کے نظام کو قائم کرے، جہاں جہاں اس کا بس چلتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بس ایک والد کا اپنے گھر میں چل سکتا ہے، حکمران کا اپنی ریاست پر چل سکتا ہے، ایک سربراہ کا اپنے زیر دست ادارے پر چل سکتا ہے۔ تو جہاں انسان کو اللہ نے قدرت دی ہے تو وہ اپنے زیر قدرت علاقے میں دین کو قائم کرنے کا پابند ہے، کہ دینی احکامات کو وہ قائم کرے گا، صرف دعوت نہیں دے گا۔ دعوت یہ ابتدائی سٹیپ ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچے کو دعوت دیتے ہیں، اپنے چھوٹوں کو دعوت دیتے ہیں، تو یہ ابتدائی قدم ہے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر آہستہ آہستہ ان کے اوپر اس کو نافذ کرنا ہوتا ہے۔ پہلے اپنے آپ پہ نافذ کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اپنے زیر دست جو لوگ ہیں، مراد اپنی اولاد ہے یا کسی آدمی کو اللہ نے حکومت دی ہے تو وہ ہے، تو وہاں اس کو قائم کیا جائے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ کہاں میں قائم کرنے کی پوزیشن میں۔
ایک جگہ اللہ نے مجھے اختیار ہی نہیں دیا، وہاں میں قائم کرنا چاہوں گا تو ایک نئے فتنے کا دروازہ کھولوں گا۔ تو پہلے یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ قائم میں کہاں کر سکتا ہوں، اپنے گھر میں کر سکتا ہوں، یا کوئی اللہ نے کسی کو حکمران بنایا ہے اور اس کو اختیارات بھی دیے ہوئے ہیں تو وہ اپنے زیر تسلط علاقے میں کر سکتا ہے۔ تو یہ انبیاء کا کام تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب میں دین کو قائم فرمایا تھا۔ آپ نے ابتدا میں دعوت دی، دعوت کے ذریعے لوگوں کو دین میں داخل کیا، اور اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو طاقت دی تو پھر بزور بازو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے ذریعے اقامت دین کا کام لی، کہ اللہ نے صحابہ کی فتوحات بڑھائی، آہستہ آہستہ بڑھتی گئیں، اور جہاں جہاں تک صحابہ پہنچے ہیں تو وہاں پھر دین قائم ہوا ہے۔ تو فرمایا ان اقیم الدین، کہ تم دین کو قائم کرو۔ یہ دین اللہ نے غلبے کے لیے بھیجا ہے، یہ دین اس لیے نہیں آیا کہ ہم کافروں کے زیر تسلط رہیں۔ ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین کو وہ بات بہت گناہ گزرتی ہے جس کی طرف تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اچھا، ایک اور بات بھی ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے، شرک ان کا بیسک بزنس تھا، یعنی وہ شرک کو بطور بزنس کے چلاتے تھے۔ پورا عرب آ کے ان سے بت خریدتا تھا۔ جو لوگ طواف کرنے آتے تھے تو ان کے لیے انہوں نے طریقہ مقرر کیا ہوا تھا کہ جی ہم سے لباس لے کر طواف کرو گے، یعنی باہر سے آنے والے اپنے لباس میں طواف نہیں کر سکتے تھے، قریش سے لباس لیتے تھے، پھر ظاہر ہے کہ وہ اس کا فائدہ اٹھاتے تھے، چارجز لیتے ہوں گے، اور اگر کسی کو قریش کا میں سے کسی کا لباس نہ ملے تو وہ پھر بے لباس ہو کر طواف کرتا تھا۔ بسا اوقات خواتین کو بھی اس طرح طواف کرنا پڑتا تھا۔ تو قریش نے اس کو بزنس بنایا ہوا تھا، شرک کو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں توحید کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ اب انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم اللہ کو ایک مان لیں تو یہ جو شرک کی بنیاد پہ پوری بزنس امپائر ہم نے کھڑی کی ہوئی، یہ کدھر جائے گی، اور یہ جو ہمارے مادی مفادات ہیں یہ کدھر جائیں گے، چودراہٹ ہماری ختم ہو جائے گی۔ تو توحید کی دعوت ان کے اوپر بڑی گراں تھی، یہی بات یہاں ذکر کی جا رہی۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین کو وہ بات بہت گراں گزرتی ہے جس کی طرف آپ انہیں دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے چن کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور جو کوئی اس سے لو لگاتا ہے اسے اپنے پاس پہنچا دیتا ہے۔ اپنا اختیار استعمال کرنا ضروری ہے، یعنی اپنے اختیار سے برائی کو چھوڑنا۔ جیسے فرمایا نا کہ جو اس سے لو لگاتا ہے، یعنی اپنے اختیار سے لو لگانی پڑے گی، اور جب لگاؤ گے تو پھر اللہ آپ کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستوں میں محنت کرتے ہیں، ہمارے معاملے میں محنت کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم اپنے راستوں کی ہدایت اس کو دے دیتے ہیں۔ یعنی آپ کو اپنا اختیار استعمال کر کے اللہ کی طرف جانے والے راستے پر قدم رکھنا پڑے گا، آگے پھر اللہ کی قدرت، اس کے رحمت آپ کو کھینچ لے گی، آپ کے لیے آسان کر دے گی۔ آپ اپنی عملی زندگی میں اس کے مظاہر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ مشکل فیصلہ کر کے انسان کو اپنے آپ کو نماز کا عادی بنانا پڑتا ہے۔ جب اس نے یہ مشکل فیصلہ کر لیا، نماز کا عادی بن گیا، اب اس کے بعد نماز کے بغیر اس کا گزارا ہی نہیں ہوتا، پھر اللہ کی رحمت اسے خود ہی کھینچتی ہے۔ پھر جیسی ہی اذان ہوتی ہے اس کو چین نہیں آتا جب تک وہ مسجد نہ چلا جائے۔ اسی طریقے سے اور بھی کوئی بھی نیک کام آپ نے کرنا ہو تو پہلے ایک کڑوا گھونٹ آپ کو پینا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ کوئی غیبی طاقت آپ کو گھر سے اٹھا کے مسجد میں لا کے بٹھا دے، کڑوا گھونٹ آپ کو پینا پڑے گا، اور جب ایک مرتبہ آپ سٹیپ لے لیں پھر اللہ کی رحمت آپ کو کھینچ لیتی ہے۔ تو جو کوئی اس سے لو لگاتا ہے اسے اپنے پاس پہنچا دیتا ہے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور لوگوں نے آپس کی عداوتوں کی وجہ سے جو تفرقہ ڈالا ہے وہ اس کے بعد ہی ڈالا ہے جب ان کے پاس یقینی علم آ چکا تھا۔ یعنی یہ جو لوگوں نے فتنہ فساد پھیلایا ہوا ہے، شرک کر رہے ہیں اور دین کے معاملات پر بحث کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کو سب کچھ معلوم ہے، دین کا پیغام ان تک پہنچ چکا ہے، لیکن جانتے بوجھتے یہ دین کے پیغامات میں کجی تلاش کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے تفرقے ڈال رہے ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک مقررہ مدت تک کے لیے ایک بات پہلے سے طے نہ ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔
اللہ نے طے کیا ہوا ہے کہ اس آدمی نے اتنی دیر رہنا ہے، قیامت اس وقت آئے گی، عذاب اس وقت آئے گا، تو چیزیں طے ہیں، اس لیے اللہ ان کی رسی دراز کرتا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور جن لوگوں اور ان لوگوں کے بعد جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا ہے، لفی شک منہ مریب، وہ اس کے بارے میں ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے انہیں خلجان میں ڈالا ہوا ہے۔